آج کی کہانی کے ہمارے ہیرو ہیں شامون سلطان۔ شامون کے والد ایک فوڈ بزنس چلاتے تھے، مگر شامون کو اس بزنس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی دلچسپی آرٹس کی فیلڈ میں تھی، اس لیے انہوں نے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ سے پڑھائی بھی کی۔ مگر جب شامون 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے ایک ایسی چیز محسوس کی جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہاتھ سے کپڑا بننے کی ایک صدیوں پرانی روایت جسے کھدر کہا جاتا ہے، لیکن اس دور میں لوگ کھدر کو صرف غریبوں یا پرانے خیالات کے لوگوں کا کپڑا سمجھتے تھے۔ شامون کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اس دیسی کھدر کو تھوڑا ماڈرن، ٹرینڈی اور کلرفل بنا دیا جائے تو یہ دنیا کا بہترین کپڑا بن سکتا ہے۔ وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ یہ بزنس وہ اس لیے بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو اپنے فیملی بزنس میں شامل نہ ہونا پڑے۔ جب شامون نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بتایا کہ وہ کھدر کی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ شامون نے ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے والد سے کچھ لاکھ روپے ادھار لیے اور اس چھوٹے سے سرمایہ کے ساتھ انہوں نے دسمبر 1998 میں کراچی کے علاقے زمزمہ میں ایک بہت چھوٹی سی دکان کھولی۔ شامون نے اس کا نام کھاڑی رکھا۔ کھاڑی دراصل ہینڈلوم پر بنے جانے والے کپڑے کھدی یا کھدر کا ہی ایک اسٹائلش نام ہے۔ جب انہوں نے شروعات کی تھی تو دکان پر صرف کچھ ہی تھان پڑے تھے، مگر ان کے ڈیزائن اور کلرز اتنے یونیک تھے کہ پہلے ہی دن دکان پر ایسی رش لگی کہ صرف 2 دنوں میں دکان کا سارا کپڑا بک گیا۔ پہلے 2 سال تو اچھے گزرے، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ 2002 کے آس پاس کھاڑی نے ایکسپینڈ کرنے کا سوچا اور لاہور میں بھی ایک دکان کھولی، لیکن مینوفیکچرنگ پر صحیح کنٹرول نہ ہونے اور ہاتھوں سے کپڑا تیار ہونے کی سست رفتار کی وجہ سے کمپنی شدید مالی مشکلات میں چلی گئی۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب کھاڑی پر لاکھوں روپے کا قرض تھا۔ شامون خود بتاتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ان کے پاس امپلائیز کو تنخواہ دینے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ رات بھر سو نہیں پاتے تھے کہ صبح لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ اب شامون کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو ہار مان کر دکان بند کر دیں یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو سب بدل دے۔ مگر شامون ہار ماننے والے نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے صرف پلین کپڑا بیچنے سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے پاکستان کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا اور 2 بڑے فیصلے کیے جنہوں نے کھاڑی کا رخ بدل دیا۔ نمبر 1، خواتین کے لیے ریڈی میڈ کرتے۔ اس دور میں عورتیں عام طور پر درزی سے کپڑے سلواتی تھیں۔ کھاڑی نے ریڈی میڈ کرتے نکالے جو ورکنگ وومنز اور کالج کی لڑکیوں کے لیے بہت بڑی سہولت ثابت ہوئے۔ نمبر 2، کھاڑی لون۔ جب کھاڑی نے ان اسٹچ لون مارکیٹ میں قدم رکھا تو سمجھو طوفان ہی آ گیا۔ انہوں نے ٹریڈیشنل ڈیزائنز کو چھوڑ کر برائٹ کلرز اور بلاک پرنٹس متعارف کروائے، اور ایک بار پھر کھاڑی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب کھاڑی کی لون کا نیا کلیکشن آتا تو دکانوں کے باہر صبح 5 بجے سے لوگوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی۔ لوگوں کی اس دیوانگی نے کھاڑی کو پاکستان کا نمبر 1 برانڈ بنا دیا۔ کامیابی کے اس سفر میں کھاڑی کے لیے کئی مشکلات بھی آئیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کھاڑی محنت کرتا گیا اور آج 1998 کی وہ چند لاکھ روپے سے شروع ہونے والی چھوٹی سی دکان ایک اربوں روپے کا انٹرنیشنل امپائر بن چکا ہے۔ کھاڑی اب پاکستان کے ساتھ ساتھ UK، UAE، بحرین اور قطر تک پھیل چکا ہے۔ UK کے بڑے بڑے مالز میں کھاڑی کی آؤٹ لیٹس موجود ہیں، جہاں گورے بھی ان کے دیسی پرنٹس کے دیوانے ہیں۔ کھاڑی کی 27 سال کی یہ لمبی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ بزنس کرنے کے لیے خاندانی سرمایہ ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک یونیک آئیڈیا ہے اور آپ میں اس آئیڈیا کو سچ کرنے کا جنون ہے تو لوگ چاہے جتنا مذاق اڑائیں، آپ دنیا بدل سکتے ہیں۔